بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج کا آپ کا ٹاپک ہے بین الاقوامی تجارت کا کلاسیکی نظریہ۔ بین الاقوامی تجارت کس طرح سے وجود میں آتی ہے، اس کے متعلق سٹارٹ میں آپ کو بتایا گیا کہ چونکہ مختلف ممالک کو قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، مختلف معدنیات، مختلف موسم، مختلف ماحول سے نوازا ہے، ہر ملک اس وجہ سے ہر طرح کی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ ہر ملک میں جو چیز پیدا کرنے کے لیے موسم موزوں ہوگا اور قدرت کے جو معدنیات اور جو کچھ اس کے لیے چیزیں درکار ہوں گی جو قدرت کی جانب سے میسر ہوں گی، تو وہ ملک وہ چیز زیادہ مقدار میں بنا سکے گا، آسانی سے بنا سکے گا، کم قیمت پر بنا سکے گا۔ اور ایسی چیز جو کہ جس کے لیے اس کے پاس ماحول نہیں ہے، اس کے لیے اس کو وہ کم قیمت پر نہیں بنا پائے گا، تو دوسرے ممالک جہاں پہ اس چیز کے لیے سازگار ماحول ہے وہ اس چیز کو کم لاگت پہ تیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ماضی میں مختلف ممالک جو چیزیں کم لاگت پہ تیار کر سکتے تھے اس کو تیار کرتے تھے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان چیزوں کا تبادلہ کر لیتے تھے۔ تو اس طرح سے بین الاقوامی تجارت وجود میں آئی۔ اس کے متعلق کلاسیکی معیشت دانوں نے مختلف نظریات بیان کیے ہیں۔ ایڈم اسمتھ نے کلی برتری کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے برعکس جو ڈیوڈ ریکارڈو ہے اس نے اپنے نظریے کی بنیاد تقابلی مصارف یا موازنہ مصارف پر رکھی ہے۔ کلاسیکی معیشت دانوں نے اپنے نظریے کی وضاحت کے لیے دو ممالک اور دو اشیاء کے ماڈل کے ذریعے انہوں نے اپنے نظریے کو بیان کیا ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں معاشی فلسفہ جو کہ اس پہ مبنی تھا، اس کا اہم پہلو یہ تھا کہ کسی ملک کے پاس سونے چاندی جیسی جتنی قیمتی دھاتیں زیادہ ہوں گی وہ اتنا ہی زیادہ امیر ملک ہوگا۔ ان کے نظریے کے مطابق بین الاقوامی تجارت دولت کا سرچشمہ ہوتی ہے، کیونکہ برآمدات کے بدلے سونے اور چاندی جیسی قیمتی دھاتیں دیگر ممالک سے میسر آتی ہیں، جبکہ درآمدات کے بدلے میں سونا اور دیگر قیمتی دھاتیں دوسرے ممالک کو دینی پڑتی تھی۔ اس میں ایک چیز کی آپ کو وضاحت کر دی جائے کہ ماضی میں جس وقت کرنسی نوٹ ایز اے اعلیٰ مبادلہ کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے تھے، اس وقت تجارت کے لیے سونے کے سکے اور چاندی کو استعمال کیا جاتا تھا، تو لہٰذا جس ملک کی برآمدات زیادہ ہوتی تھی تو دوسرے ملک سے اس ملک کے اندر سونا اور چاندی زیادہ مقدار میں آتے تھے، اور جس ملک کی درآمدات زیادہ ہوتی تھی یعنی جو دوسرے ممالک سے زیادہ چیزیں منگاتا تھا اس کو دوسرے ممالک کو زیادہ سونا اور چاندی ادا کرنی پڑتی تھی۔ اس طرح سے توازن تجارت اس ملک کی مخالفت میں چلا جاتا تھا، اور جو ملک جس کی برآمدات زیادہ ہوتی تھی، جو زیادہ چیزیں دوسرے ملکوں کو بیچتا تھا، اس کے ملک میں چونکہ سونا اور چاندی زیادہ مقدار میں آتا تھا ان چیزوں کے بدلے، تو لہٰذا اس کا توازن تجارت اس ملک کی موافقت میں چلا جاتا تھا، اور کلاسیکل اکانومسٹ توازن تجارت کو موافق میں رہنا اس کا پسند کرتے تھے۔ اب ایڈم اسمتھ نے چونکہ کلی برتری والی کیفیت بیان کی ہے تو اس کا ہم کلی برتری کا نظریہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس نے اپنے نظریے کی بنیاد کلی برتری پر رکھی تھی۔ اس کے مطابق دو ممالک کے درمیان تجارت اس لیے نفع بخش ہوتی ہے کہ ایک ملک کو ایک شے کی پیداوار میں کلی برتری حاصل ہوتی ہے، جبکہ دوسرے ملک کو دوسری شے پیدا کرنے میں کلی برتری حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ملک کلی برتری والی شے کی پیداوار میں تخصیص حاصل کرے گا، یعنی جس میں اس کو کلی برتری حاصل ہوگی، جو دوسرے ملک کی نسبت وہ زیادہ مقدار میں کم لاگت پر تیار کر سکتا ہے، اور دوسری شے دوسرے ملک سے منگوا کر اپنی ضرورت پوری کر لے گا،
وہ چیز منگائے گا جو خود پیدا کرنے کے لیے اس کی لاگت زیادہ آتی ہے اور اس کا خرچہ زیادہ اٹھتا ہے، لہٰذا اس چیز کو وہ منگوانے کو ترجیح دے گا۔ اس طرح دونوں ممالک کو فائدہ ہوتا ہے تجارت سے۔ ایڈم سمتھ کا خیال یہ تھا کہ اس تجارت سے وہ اس طرح منافع حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک درزی اپنے جوتے خود نہیں بناتا بلکہ کپڑوں کی سلائی کے بدلے موچی سے جوتوں کا تبادلہ کرتا ہے۔ اس طرح سے موچی اور درزی دونوں فائدے میں رہتے ہیں۔ ایڈم سمتھ کے نظریے کی وضاحت کے لیے ایک ٹیبل کے ذریعے اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے گوشوارے کی مدد سے، جس میں فرض کیا گیا ہے کہ پاکستان 10 گھنٹے محنت کے بدلے گندم کی 1 اکائی پیدا کرتا ہے۔ ایڈم سمتھ کے اس نظریے کو بیان کرنے سے پہلے کچھ باتیں ان میں فرض کی گئی تھیں، جس کی وضاحت آپ کو یہاں پہ میں کر دیتی ہوں کہ اس میں کچھ شرائط، کچھ مفروضات قائم کیے گئے ہیں کہ جو بھی چیز پیدا کی جائے گی وہ صرف محنت کی اکائیاں لگا کر پیدا کی جائے گی، اور چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پہ جو نقل و حمل کے اخراجات آتے ہیں اس کو ہم ساکن فرض کریں گے، یعنی ان اخراجات کو ہم پیش نظر نہیں رکھیں گے، سامنے نہیں رکھا جائے گا، ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ تو اس حساب سے یہاں پہ محنت کا ذکر ہوا ہے کہ فرض کیا گیا کہ پاکستان 10 گھنٹے محنت کے بدلے گندم کی 1 اکائی پیدا کرتا ہے، جبکہ ایران کو گندم کی 1 اکائی پیدا کرنے کے لیے محنت کے 20 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ لیکن کپڑے کی پیداوار کے لیے ایران محنت کے 10 گھنٹے اور پاکستان محنت کے 20 گھنٹے صرف کر کے کپڑے کی 1 اکائی بناتا ہے۔ اس طرح واضح طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان کو گندم کی پیداوار میں اور ایران کو کپڑے کی پیداوار میں کلی برتری حاصل ہے، جیسے کہ آپ گوشوارے میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں 10 گھنٹے محنت کے لگا کر گندم کی 1 اکائی حاصل کر سکتا ہے پاکستان، اور اگر پاکستان کپڑا 1 اکائی بنائے گا، کپڑے کی 1 اکائی، تو اس کو 20 گھنٹے درکار ہوں گے محنت کے، جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کم خرچ پر کم گھنٹے لگا کر گندم پیدا کرنے میں اس کو کلی برتری حاصل ہے۔ اس کے مقابلے میں ایران کو گندم کی 1 اکائی بنانے پہ 20 گھنٹے صرف کرتا ہے، اور اگر 1 اکائی وہ کپڑے کی بنائے گا تو وہ 10 گھنٹے میں بنا سکتا ہے۔ 10 گھنٹے محنت کی اکائیوں کے 10 گھنٹے خرچ کر کے وہ 1 کپڑے کی اکائی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کو کپڑا پیدا کرنے میں کلی برتری کی کیفیت حاصل ہے، پاکستان کو گندم پیدا کرنے میں اور ایران کو کپڑا پیدا کرنے میں، کیونکہ ایران کا کپڑے کی 1 اکائی پیدا کرنے پہ کم گھنٹے محنت کے خرچ ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے جو گندم پیدا کرنے کے اوپر محنت کے کم گھنٹے خرچ ہو رہے ہیں، لہٰذا پاکستان دونوں اکائیاں اپنی ضرورت کی بھی اور ایران کی ضرورت کی بھی گندم خود پیدا کرے گا، اور 10-10 گھنٹے لگا کر وہ 2 اکائیاں پیدا کر لے گا، ایک اپنے لیے اور ایک ایران کے لیے۔ اسی طرح سے ایران کو چونکہ کلی برتری کپڑا پیدا کرنے میں ہے، لہٰذا وہ 10 گھنٹے صرف کر کے کپڑے کی 1 اکائی بنائے گا، اور دوسری اکائی وہ پاکستان کے لیے بنائے گا، دوسرے 10 گھنٹے صرف کرے گا۔ اس طرح دونوں ملکوں کے 10-10 گھنٹوں کی بچت ہو جائے گی، اور ایک دوسرے کو وہ پاکستان گندم بھیج دے گا اور اس کے بدلے میں ایران سے کپڑا منگا لے گا، اور اس طرح سے دونوں کو اس تجارت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں تقابلی مصارف کے نظریے کی جانب، جسے ڈیوڈ ریکارڈو نے پیش کیا تھا۔ اسے موازنہ مصارف کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ ایڈم سمتھ نے کلی برتری کے مطابق بین الاقوامی تجارت اس وجہ سے ہوتی ہے، اس نے وضاحت کی تھی کہ جب 2 مختلف ممالک مختلف اشیاء کی پیداوار میں کلی برتری حاصل کر لیں، جیسے اوپر ابھی آپ کو وضاحت کی ہے، لیکن اگر صورتحال اس طرح کی ہو کہ ایک ملک دونوں اشیاء کو نسبتاً سستا پیدا کر رہا ہو اور دوسرا ملک دونوں اشیاء نسبتاً مہنگی تیار کر رہا ہو، تو پھر تجارت کیسے فائدہ مند ہوگی؟ اس صورتحال کی وضاحت کے لیے ریکارڈو نے اپنے نظریہ تقابلی مصارف میں اس کی وضاحت کی ہے۔
اس کے مطابق دو ممالک کے درمیان تجارت صرف اسی صورت میں فائدہ مند ہو سکتی ہے جب ایک ملک دونوں اشیاء کو کم لاگت پہ پیدا کر سکتا ہو اور دوسرا ملک ان دونوں اشیاء کو پیدا کرنے میں مصارف اس کے نسبتاً زیادہ آتے ہیں لیکن ان کی پیداواری نسبت میں فرق ہوگا۔ اس صورت میں ایک ملک اس شے کی پیداوار میں تخصیص حاصل کرے گا جس کو پیدا کرنے میں مصارف تقابلی طور پر کم ہوں اور دوسرا ملک اس شے کی پیداوار میں تخصیص حاصل کرے گا جس کو پیدا کرنے میں اسے تقابلی برتری حاصل ہو۔ اس طرح دونوں ممالک تجارت کر کے آپس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ریکارڈو نے اپنے نظریے کی وضاحت ان الفاظ میں کی کہ اگر ایک ملک دو اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے مصارف محنت کم ہوں، دوسرے ملک میں ان دونوں اشیاء کو پیدا کرنے کے مصارف زیادہ ہوں تو پہلا ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اس کو تقابلی طور پر زیادہ فائدہ ہوگا اور دوسرا ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اس کو تقابلی طور پہ کم نقصان ہوگا۔ ریکارڈو کے اس نظریے کی وضاحت مثال کے ذریعے کی جا سکتی ہے جس میں فرض کیا گیا کہ دو ممالک پاکستان اور ایران ہیں اور دو اشیاء گندم اور کپاس اور صرف ایک عامل محنت کی مدد سے یہ گندم اور کپاس کو پیدا کریں گے۔ پاکستان گندم تقابلی طور پہ سستی پیدا ہوتی ہے پاکستان کے اندر، جیسے کہ آپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان محنت کی اکائی لگا کر جو ایک اکائی گندم کی پیدا کرنے کے لیے محنت کے 80 گھنٹے صرف کرتا ہے اور محنت کے 90 گھنٹے صرف کرے گا کپاس کی ایک اکائی اگانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے۔ جبکہ اگر ایران کو دیکھا جائے تو ایران ایک اکائی گندم کی پیدا کرنے پہ محنت کے 120 گھنٹے خرچ کر رہا ہے اور ایک اکائی کپاس کی پیدا کرنے کے لیے 100 گھنٹے خرچ کر رہا ہے۔ تو بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان دونوں ہی چیزیں ایران کی نسبت کم گھنٹے خرچ کر کے محنت کے وہ پیدا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو کلی برتری حاصل ہے دونوں چیزوں میں، لیکن پاکستان اب تجارت دونوں میں کیسے فائدہ مند ہوگی؟ پاکستان کو زیادہ مقابلتاً گندم اور کپاس میں اس کو گندم پیدا کرنے میں تقابلی برتری حاصل ہے، کیونکہ محنت کی جو 80 گھنٹے لگا کر وہ ایک اکائی گندم کی پیدا کر رہا ہے اور 90 گھنٹے لگا کر ایک اکائی کپاس کی پیدا کر رہا ہے۔ اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں تو پاکستان کو تقابلی برتری گندم پیدا کرنے پہ ہے، کیونکہ گندم پہ اس کے 80 گھنٹے خرچ ہو رہے ہیں۔ اس طرح سے ایران کو دیکھا جائے تو ایران دونوں ہی چیزیں زیادہ محنت کے گھنٹے صرف کر کے خرچ کر کے وہ ایک اکائی پیدا کر رہا ہے، جیسے کہ ٹیبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اکائی گندم کی پیدا کرنے پہ ایران کے 120 گھنٹے لگ رہے ہیں، جبکہ ایک اکائی کپاس کی پیدا کرنے کے لیے اس کے 100 گھنٹے لگ رہے ہیں۔ اب اگر موازنہ کیا جائے تو ایران کو کم تقابلی جو کمتری ہے وہ کمتری اس کو کپاس اگانے میں ہے، کیونکہ کپاس اگر وہ پیدا کرتا ہے تو محنت کے جو 90 گھنٹے اس کو کپاس اگانے کے پاکستان کے ہیں اور 100 گھنٹے ہیں ایران کے۔ ایران کو صرف 10 گھنٹے کا اس میں فرق ہے، 10 گھنٹے وہ زیادہ اس کے لگ رہے ہیں پاکستان کی نسبت کپاس پیدا کرنے پہ۔ اور اگر دیکھا جائے تو گندم پیدا کرنے پہ تو گندم میں اس کا فرق بہت زیادہ ہے، جو کہ آپ کو 80 گھنٹے پاکستان کے اور ایران کے 120 گھنٹے، جس میں آپ کو 40 گھنٹوں کا فرق نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کو کمتری کپاس اگانے میں ہے، لہٰذا ایران کپاس پیدا کرے گا اور اس میں تخصیص حاصل کر لے گا اور اپنے محنت کے جو 100 گھنٹے لگا کر اپنی ضرورت کی کپاس اور دوسرے 100 گھنٹے لگا کر پاکستان کی ضرورت کی کپاس پیدا کر لے گا، اور پاکستان جو گندم پیدا کرے گا اپنی ضرورت کی بھی 80 گھنٹے لگا کر اور ایران کی ضرورت کی بھی 80 گھنٹے لگا کر گندم پیدا کرے گا، اور پھر اس کے بعد یہ آپس میں تبادلہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پاکستان گندم بھیجے گا اور ایران جو ہے وہ اس کے بدلے میں کپاس پاکستان کو بھیجے گا۔